بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بانی پاکستان کی راضی پر مافیا قابض ہے یا خلائی مخلوق؟ اینٹی کرپشن 1.5 سال کی انکوائری کے بعد بھی قبضہ واگزار کروانا تو دور کی بات، قابضین کی نشاندہی بھی نہیں کر سکا۔ بانی پاکستان سے منسوب اراضی بھی محفوظ نہ رہی۔ اینٹی کرپشن نے خود ہی اراضی پر قبضے کا انکشاف کیا اور 1.5 سال بعد انکوائری سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اینٹی کرپشن نے 31 اگست 2019 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اراضی پر قبضے کی انکوائری کا آغاز کیا۔ اینٹی کرپشن نے اپنی سورس رپورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح، نواب لیاقت علی خان کی ٹرسٹ کے لیے وقف اراضی پر قبضے کا انکشاف کیا۔ رپورٹ کے مطابق اربوں روپے مالیت کی 29 کنال اراضی گلبرگ پیس شاپنگ سینٹر کے گرد و نواح میں واقع ہے۔ رپورٹ میں قائد اعظم کی اراضی پر طاقتور افراد کے قابض ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرسٹ کے لیے وقف کردہ اراضی پر شاپنگ مالز اور پلازے تعمیر ہو چکے ہیں، تاہم 1.5 سال بعد بھی کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا جا سکا۔ پاکستان بنانے والے جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے ساتھ ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ جو عام آدمی ہے وہ کس کے پاس جائے؟ جنہوں نے ہمیں یہ پاکستان دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی پراپرٹی پہ یہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر ہم لوگ جیسے غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ قائد اعظم بانی قائد کا رقبہ اگر یہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو پھر اور یہاں پہ کیا کسی کو تحفظات مل سکتے ہیں؟ جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی، بلکہ کوششیں کی ہمیں آزاد ملک دلوایا، ان کی پراپرٹی اگر محفوظ نہیں ہے تو عام شہری پھر کیا محفوظ ہیں؟ اینٹی کرپشن نے ایل ڈی اور محکمہ مال سے ریکارڈ بھی لیا اور بابائے قوم کی اراضی سے متعلق ان کی وصیت بھی حاصل کر لی، لیکن 1.5 سال گزر جانے کے بعد بھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی۔ ٹرسٹ کا یہ ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں تھا، تو ریکارڈ جو ہے اس کی اویلیبلٹی وہ ایک معاملہ ہے، تو یہ اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اب نے انشاءاللہ، اور اس کو دیکھا جا رہا ہے، مختلف لیگل اسپیکٹ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیا جائے گا۔ جو بھی اس کے قانون اور قانون کے مطابق جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، نو ون ول بی اسپیئرڈ جی، اور اس کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ اراضی پر قابضین کا تعین نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ اینٹی کرپشن نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی اربوں روپے مالیت کی اراضی پر قبضے کی سورس رپورٹ تو بنا لی۔ 1.5 سال گزر جانے کے باوجود اینٹی کرپشن کی یہ انکوائری کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ ایل ڈی اے کا مالک کے انتقال پر وراثہ کے نام جائیداد کرنے کے لیے بڑا اقدام، وراثتی جائیداد قانونی ورثہ کے نام کرنے کے لیے عدالتی ڈگری کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نادرہ کے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو تسلیم کر کے مرحوم کی جائیداد قانونی ورثہ کے نام کرنے کی باقاعدہ اجازت دیتے پلاٹ یا مکان مالک کے انتقال پر اس کی جائیداد قانونی ورثہ کے نام کرنے کے لیے عدالتی ڈگری کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ نادرہ کے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو تسلیم کر کے مرحوم کی جائیداد قانونی ورثہ کے نام کر دی جائے گی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں شہریوں کی رقم اور وقت کی بچت ہوگی اور جائیداد کم سے کم وقت میں ان کے نام کی جا سکے گی۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں کیے جانے والے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیلی ویجز، مزدوروں کی اجرت میں معمولی اضافہ۔ پنجاب حکومت نے مزدور طبقے کی ایک دن کی سرکاری اجرت میں صرف 16 روپے کا اضافہ کیا۔ مزدور کی سرکاری سطح پر ایک دن کی اجرت 673 روپے سے بڑھا کر 689 روپے ہو گئی۔ پنجاب میں ماہانہ بنیاد پر مزدور اور مہارت یافتہ ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت کے حوالے سے تمام سرکاری اور نجی اداروں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس بار محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈیلی ویجز اور مزدوروں کی اجرت میں معمولی اضافہ کیا ہے، جس میں عام مزدور کی ایک دن کی اجرت میں 16 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کم مہارت یافتہ مزدور کی ایک دن کی اجرت میں 27 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کم مہارت یافتہ مزدور کی ایک دن کی اجرت 692 روپے سے بڑھ کر 719 روپے ہو گئی ہے۔ مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے تجربہ کار مزدوروں اور ورکرز کی ایک دن کی اجرت میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے تجربہ کار ورکرز کی روزانہ کی اجرت 757 روپے سے بڑھ کر 786 روپے ہو گئی ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کے تناسب سے ان کی اجرت میں اضافہ کرے۔ جڑا گورنمنٹ نے ساڈی دیہڑی 16 روپے اضافہ کیتا ہے، سانو نہیں منظور ہے گا۔ ساڈے خرچے بہت نے، کرائے تے اسی رہ رہے تھے بھائی 3 دن ہو گئے، 4 دن دیہڑی نہیں لگتی پئی، اسی اس حکومت یہ خوش نہیں ہے انہاں جڑا 16 روپے دا اضافہ کیتا۔ اے چنگا بادشاہ آیا ہے، 16 روپے اضافہ کیتا کہاں کیتا، تو دیہڑی لبدی نہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام صوبائی اداروں کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تمام نجی اور سرکاری ادارے مزدوروں کو ان کی اجرت نوٹیفیکیشن کے مطابق دیں گے۔
चीनी दरामद करने की मंजूरी के बाद शुगर मिल्स ने भी चीनी सस्ती कर दी है। मार्केट में किल्लत दूर करने के लिए 8 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद की मंजूरी दी गई है। चीनी की दरामद की मंजूरी होते ही शुगर मिल्स ने चीनी की कीमतों में गैर मामूली कमी कर दी। एक हफ्ते में चीनी की परचून कीमत 10 रुपए किलो तक कम हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 83 रुपए किलो की सतह पर आ गई, जबकि ताहाल तलब और रसद में कोई फर्क नहीं आया। ओपन मार्केट में चीनी की सप्लाई अब भी तलब के मुताबिक फराहम नहीं की जा रही। मार्केट जराये का कहना है कि दरामदी चीनी 80 रुपए तक परचून कीमत होने की तवक्को है, जिसके बायस शुगर मिल्स ने मुकामी चीनी को सस्ता कर दिया है। साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने हुकूमत से 4 अरब रुपए से जायद के फंड्स मांग लिए हैं। फंड से साफ पानी कंपनी के ज़ेर इल्तवा मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने साफ पानी कंपनी के ज़ेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने हुकूमत से 4 अरब 68 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। फंड से लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला के देही इलाकों तक पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। साफ पानी कंपनी की मिल्कियत 2017-18 में बनाए जाने वाले 184 ट्यूबवेल्स बोर होल्स में से 122 को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा, जो कि करोड़ों की लागत से बनाए गए और अरसे दराज से इस्तेमाल में न लाने के बायस खराब हो रहे थे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ये बोर होल्स साफ पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए 2017-18 में बनाए गए थे। ट्यूबवेल्स बोर होल्स पर फंड्स की कमी के और कंपनी मामलात खराब होने पर काम रोक दिया गया था। करोड़ों की लागत से बनाए गए ट्यूबवेल्स बोर होल्स को ज़ेर इस्तेमाल लाकर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 10 माह से बिलों की अदायगी न करने का ये मामला है। लेस्को ने कोरोना वायरस फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर की बिजली मुनक़दा करने का फैसला किया है। अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने का हतमी नोटिस जारी कर दिया गया। लेस्को ने एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल की बिजली मुनक़दा करने का हतमी फैसला किया है। कंपनी ने करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़दा करने का नोटिस भिजवा दिया है। ज़राए ने बताया कि फील्ड अस्पताल इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल मार्च से अब तक एक भी बिल अदा नहीं किया। मजबूरी तौर पर 4 करोड़ 35 लाख के बिल वाजिबुल अदा हैं। 10 माह गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर बिजली मुनक़दा करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान फील्ड अस्पताल और करंटीना सेंटर कायम किया। ताहम करंटीना सेंटर के क़याम के बाद अब तक करोड़ों रुपए की अदायगी नहीं की गई। बिलों की अदम अदायगी की वजह से लेस्को की रिकवरी मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए। टीचिंग हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजा सफाई की सूरत हाल अबतर है। डॉक्टर्स और अमला ताखीर से आने से मरीज खार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अपने सर्वे में एतराफ़। हॉस्पिटल्स के सरबराहान को सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आखिरी मौका दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अफसरान की जानिब से टीचिंग हॉस्पिटल्स के दौरों के बाद रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसमें कहा गया है कि टीचिंग हॉस्पिटल्स में नाकिस सफाई और इलाज मुआलजे की फ्राहमी की सूरत हाल अबतर है। रिपोर्ट के मुताबिक टीचिंग हॉस्पिटल्स में सफाई का अमला वाफिर मिकदार में होने और सफाई का अमल आउटसोर्स करने के बावजूद भी सफाई की हालत नाकिस है। कानून की रूह से टीचिंग हॉस्पिटल्स के OPD सुबह 8 बजे काम शुरू करने के पाबंद हैं, लेकिन डॉक्टर्स और अमले का ताखीर से आना मामूल है, जिसकी वजह से इलाज मुआलजा मुतासिर हो रहा है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, अदालती हुक्म पर हाजिर हो गया, वापस जाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा, अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत में नैब की तरफ से 3 गवाह मोइज, नवाज, रिजवान और आसिफ को पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर असद अली मलिक ने गवाहों के बयान कलमबंद किए। अदालत में गवाहों के बयान कलमबंद किए जा रहे थे कि शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि आपने मुझे बुलाया, मैं अदालत के हुक्म पर पेश हो गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। जज अमजद नजीर चौधरी ने शहबाज शरीफ की जाने की इजाजत की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, पहले जमानत पर थे, आपकी हाजिरी माफ थी, अब क्योंकि आप हिरासत में हैं, आपकी मौजूदगी में गवाह का बयान कलमबंद होना जरूरी है। आप गवाह की मौजूदगी तक अदालत में रहें। कानूनी तौर पर गवाह का बयान उस वक्त कलमबंद होता है जब मुल्ज़िम मौजूद हो। कुछ कानूनी तकाजे पूरे होते हैं, वो पूरे करना जरूरी है। एक गवाह रह गया, इसका बयान हो जाए, फिर आपको इजाजत दे देंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में 3 गवाहों के बयान के बाद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पेशी के मौके पर मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थी। ख्वाजा सराग के लेक्चरर बनने की राह में हाल रुकावट दूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराग को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी है। केस का अहवाल इस रिपोर्ट में।
ख्वाजा सरा फयाज ने आम शहरियों के बराबर हकूक न मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार की नशिस्तों पर ख्वाजा सरा के लिए कोई कोटा मुख्तस न करने का इकदाम चैलेंज किया। जस्टिस फैसल जमान ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि ख्वाजा सरा की दरखास्त क्यों मंजूर नहीं की गई। वकील ने जवाब दिया कि अगर हायर एजुकेशन इजाजत दे दे तो हमें कोई एतराज नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिसर ने मौकिफ अपनाया कि ख्वाजा सरा को बतौर खातून इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी जा सकती है, जिस पर दरखास्त गुजार को अदालत से रिलीफ मिल गया। ख्वाजा सरा फयाज ने अदालत के फैसले पर मुसर्रत का इजहार किया। पाकिस्तान में पहली मरतबा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में मुकाबले के इम्तिहान में कोई ख्वाजा सरा जो है वो मुकाबले का इम्तिहान देगा। इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाई कोर्ट जिंदाबाद। ख्वाजा सरा के वकील अली जैदी ने फ्रीकैन के मौक़िफ़ और अदालती कार्रवाई से आगाह किया। कानून की रूह के मुताबिक भी है कि अगर जो ट्रांसजेंडर वुमन है वो अपने आप को एज ए फीमेल भी आइडेंटिफाई कर सकती है और जो ट्रांसजेंडर मैन है वो मैन और वो जो मैन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कीपिंग अप विद दैट स्पिरिट, यस ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी इनकी एप्लीकेशन को फीमेल कैटेगरी के अंदर एंटरटेन किया जाए। ख्वाजा सरा को तो अदालत से रिलीफ मिल गया, तहम मुकला का कहना है कि अदारे ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत न आए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के हमरा उस्मान इलियास, 342 लाहौर। सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की अपील। मीरा ने पेश होकर शवाहिद से मुतल्लिक यूएसबी अदालत के हवाले कर दी। कमरा अदालत में मीरा ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की मगर फिर जुबान फिसल गई। एडिशनल सेशन जज राय मोहम्मद खान ने मीरा की तकजीब निकाह की अपील पर समाअत की तो मीरा अपने वकला के हमरा अदालत पहुंची। मीरा ने बयान दिया कि ये झूठ केस है, मैंने अतीकुर रहमान से कोई शादी नहीं की। ये झूठे लोग मेरी शोहरत से फायदा उठाकर मशहूर होना चाहते हैं, लिहाजा मेरी अपील मंजूर करके फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मीरा ने अदालत को यूएसबी फराहम करते हुए कहा कि इसमें 5 घंटे के रिकॉर्डिंग है जिसमें सारे। अदालत में मीरा ने अपने मखसूस अंदाज में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सर निकाह नामे पर देयर इज नो माई अंगूठा। मीरा के वकील का कहना था कि वो एक मशहूर अदाकारा हैं, उनकी किसी रिकॉर्डिंग की तस्वीर उठाकर उनके खिलाफ केस कर दिया गया, लिहाजा अदालत निकाह नामे को दुरुस्त करार देने का फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम कराए थे। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। सरकारी मनसूबों के ठेकों में बेसाबियों को कंट्रोल करने के हवाले से अहम इक़दाम। वज़ीर आला ने सरकारी मनसूबे ई प्रोक्योरमेंट के जरिए देने के लिए पेपरा कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से पेपरा रोल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मंसूबे आइंदा ई प्रोक्योरमेंट के रास्ते देने के लिए सिफारिशात तैयार की गई हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सरकारी इदारों को ई प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन पोर्टल की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। मंसूबों की प्रोक्योरमेंट के लिए सरकारी इदारे वेबसाइट पर तफसीलात जारी करेंगे। मंसूबे हासिल करने के लिए कंपनी को ऑनलाइन पोर्टल पर बिड्स का इंदराज करवाना लाजमी होगा। ज़राए के मुताबिक टेंडर्स खोलने की तारीख पर सरकारी इदारे ऑनलाइन पोर्टल पर जारी बिड्स ठेकेदारों के सामने आवेजा करेंगे, जबकि हतमी मंजूरी के लिए सिफारिशात काबीना को पेश की जाएंगी। उधर गुलशन इकबाल पार्क में लगाया गया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्समा गिरा दिया गया है। पीएचडी इंतजामिया के मुताबिक मुजस्समा दोबारा बनाया जाएगा। गुलशन इकबाल पार्क में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुजस्समे के हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत और पीएचडी इंतजामिया हरकत में आ गए। 2020 में बनाया गया शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्समा हटा दिया गया। सुपरवाइजर पार्क मुश्ताक का कहना है कि मुजस्समा मालियों की मेहनत से बना था। दूसरी जानिब डीजीपीएचए का कहना है कि मुजस्समे को दोबारा से बनाया जाएगा और उन्हीं मालियों से इफ्तिताह करवाने की दरख्वास्त करूंगा। इस मामले पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। डीजीपीएचए का कहना है कि आइंदा किसी भी मुजस्समे को बनाने से कबल में अथॉरिटी से इजाजत लाजिम होगी। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए दीवार इकबाल बनाने का फैसला किया गया है। दीवार इकबाल गुलशन इकबाल पार्क में बनाई जाएगी। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गुलशन इकबाल पार्क में दीवार इकबाल बनाने का फैसला हो चुका है। दीवार इकबाल बनाने के लिए माहिर मुसव्विर की बतौर कंसल्टेंट खिदमात हासिल की जाएंगी। दीवार इकबाल पर अल्लामा इकबाल के अशआर, फ़लसफ़े और अक़वाल दर्ज होंगे। गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल की तस्वीरी नुमाइश भी की जाएगी। काबीना कमेटी की जानिब से भी दीवार इकबाल बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है।
اورینج ٹرین کے لیے لیے گئے قرض کی واپسی مسئلہ بن گئی۔ محکمہ خزانہ نے ایک بار پھر اورینج ٹرین انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کا اورینج ٹرین انتظامیہ سے 10 ارب روپے واپس کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ خزانہ نے لاہور شہر کے نئے میگا پروجیکٹس کے لیے بجٹ دینے سے معذرت کر لی ہے۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک اورنج ٹرین قرض واپس نہیں کرتی ایل ڈی اے کو 9 ارب روپے نہیں دے سکتے ہیں۔ ایل ڈی اے کی جانب سے نئے منصوبوں کے لیے بجٹ کی ڈیمانڈ پر محکمہ خزانہ نے اورنج ٹرین سے قرض کی مد میں لیے گئے 10 ارب روپے واپس مانگے ہیں۔ اورنج میٹرو ٹرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ قرض ایل ڈی اے نے واپس کرنا ہے، جبکہ ایل ڈی اے حکام کا موقف ہے کہ اس قرض کی رقم اورنج ٹرین کے لیے لی گئی تھی تو واپسی بھی اورنج ٹرین کی ہی ذمہ داری ہے۔ اورنج ٹرین اور ایل ڈی اے کے درمیان جاری اس سرد جنگ سے نئے میگا پروجیکٹس التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اسکول انفارمیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ سرکاری اسکولز میں آئندہ کوئی بھی بچہ بے فارم کے اندراج کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو نئے داخلے کے لیے بے فارم کی شرط کا پابند کر دیا ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اسکول انفارمیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ ورژن اپ ڈیٹ ہونے سے مستقبل میں اب سرکاری اسکول میں کوئی بھی بچہ بے فارم کے اندراج کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز کو بے فارم کی شرط کا پابند کر دیا ہے۔ بے فارم کے بغیر داخلے کی صورت میں طلبہ کی ذمہ داری متعلقہ سربراہ پر عائد ہوگی۔ نئے ورژن میں سابقہ طلبہ کے بے فارم کی تاریخ میں 28 فروری تک توسیع کا خانہ شامل بھی کر دیا گیا ہے۔ نیا ورژن 5.32 کے نام سے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اساتذہ نیا ورژن گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ نئے ورژن میں اساتذہ کو اپنے پروفائل تک مکمل رسائی حاصل ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اساتذہ کے پروفائلز کو ایڈٹ کر سکیں گی۔ اس سے قبل ایجوکیشن اتھارٹی کو پروفائل میں غلطیاں درست کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ لاہور میں 2 ارب روپے مالیت سے زائد کے میگا منصوبوں پر بڑی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ نیب لاہور نے پی این ڈی بورڈ سے 2 ارب سے زائد مالیت کے میگا منصوبوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ نیب لاہور کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں 2008 سے لے کر اب تک کسی ایک سنگل کمپنی کو دیے جانے والے منصوبوں کی فہرست طلب کی گئی ہے، جبکہ ان میں انڈر پاس، فلائی اوور، سڑک اور پل کی تعمیر پر سول کانٹریکٹ کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیب لاہور نے حکومت کے طے کردہ پری کوالیفیکیشن کے قواعد و ضوابط کی فہرست بھی طلب کی ہے۔ 2008 کے بعد لاہور میں کلمہ چوک فلائی اوور اور انڈر پاس تعمیر کیے گئے۔ لاہور میں 2008 سے لے کر اب تک متعدد میگا منصوبوں کی تکمیل کی گئی، جن میں آزادی چوک فلائی اوور، شنگھائی پل، کہنا کاچا فلائی اوور اور پیکو روڈ فلائی اوور سمیت کچا جیل روڈ فلائی اوور بھی شامل ہیں۔ لاہور میں شنگھائی انڈر پاس اور میٹرو بس کے فلائی اوور سمیت راوی پل بھی شامل ہیں۔ انجمن گجراں پاکستان کے رہنما چودھری سلیم الہی کی زیر قیادت چودھری رحمت علی کی برسی کے حوالے سے فیصل چوک مال روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ چودھری رحمت علی کے جسد خاکی وطن واپس لانے کے حوالے سے وزیراعظم اپنا وعدہ پورا کریں۔ انجمن گجراں پاکستان کے رہنما چودھری سلیم الہی کی زیر قیادت چودھری رحمت علی کی برسی کے حوالے سے فیصل چوک مال روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم چودھری رحمت علی کے جسد خاکی وطن واپس لانے کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں جیسے ہی اقتدار میں آؤں گا چودھری رحمت علی کے جسد خاکی کو اپنے وطن واپس لاؤں گا۔ سینٹ الیکشن کی سینٹ الیکشن کا شیڈیول 11 فروری کو جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی کی فراہمی کا آغاز، پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا لازم، آزاد امیدوار مستثنی قرار دیے گئے ہیں۔ ایک امیدوار کے لیے انتخابی اخراجات کی حد 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ سینٹ الیکشن کا شیڈیول 11 فروری کو جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی کی فراہمی کا آغاز ہو چکا ہے اور پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا لازم ہوگا، جبکہ ایک امیدوار کے لیے انتخابی اخراجات کی حد 15 لاکھ روپے مقرر ہوئی ہے۔ سینٹ کی سیاسی جنگ کا محاذ، وزیراعظم کے 4 معاون خصوصی کا انتخاب، شہزاد اکبر، ڈاکٹر فیصل، عبدالرزاق داؤد اور شہباز گل شامل ہیں، جبکہ اعجاز چودھری، سیف اللہ نیازی، علی ظفر اور امین اسلم بھی شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔ کاف لیگ کے کامل علی آغا کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے 4 معاون خصوصی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شہزاد اکبر، ڈاکٹر فیصل، عبدالرزاق داؤد اور شہباز گل کا نام شامل ہے، جبکہ اعجاز چودھری، سیف اللہ نیازی، علی ظفر اور امین اسلم شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب بیوٹیشن اینڈ ہیئر ڈریسرز الائنس کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فضا عمران اور نکھت خان پنجاب کی نائب صدور مقرر، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیا۔ پنجاب بیوٹیشن اینڈ ہیئر ڈریسرز الائنس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر تھے۔ تقریب میں ایف پی سی سی آئی کوآرڈینیٹر پنجاب محمد علی میاں،
کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی آف بیوٹی اینڈ پروفیشنل سعدیہ تیمور، لیگل ایڈوائزر سحر عامر تارڑ، کاسمیٹکس کنوینئر شہزاد علی شاہ سمیت ڈی جی خان، لیار، ملتان، کوٹ ادو، مرید کے کاموں کی، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں سے ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور نمائندہ بیوٹیشنز خواتین نے شرکت کی۔ تقریب میں فضا عمران اور نکھت خان کو پنجاب بیوٹیشن اینڈ ہیئر ڈریسرز الائنس کی نائب صدور مقرر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ محنت کشات اللہ کا دوست ہے۔ شہر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاسوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی مراعات میں اضافہ انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اجلاس میں محکمہ خوراک کے لیے فوڈ گرین انسپیکٹرز اور سپروائزرز کی بھرتیوں کی منظوری بھی دی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے پرائمری کی سطح سے جدید طریقہ تعلیم اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارمیٹیو اسسمنٹ سے پرائمری اور مڈل اسکول کے بچوں کی تعلیمی قابلیت کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ پرائمری اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی اور وزیر آبپاشی محسن خان لغاری کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ آبپاشی کے میگا منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ حسین جہانیہ گردیزی نے جلال پور کینال اور گریٹر تھل کینال منصوبوں کو زرعی ترقی کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ثاقب ظفر نے کہا کہ پنجاب لائف سٹاک پالیسی کو کابینہ سے منظوری کے بعد جلد نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ پالیسی لائف سٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ اعجاز عالم اگسٹن نے نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کی عیادت کی اور تحائف تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے قبل تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضروری قرار دینے کے لیے قانون سازی کی سفارش کی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے عوام سے بچوں کے لیے خون کے زیادہ سے زیادہ عطیات دینے کی اپیل بھی کی۔ زیر تربیت اے ایس پیز کے وفد نے سی سی پی او آفس کا دورہ کیا۔ وفد نے ویلفیئر برانچ، 111 برانچ، سوشل میڈیا سمیت مختلف برانچز کا دورہ کیا۔ زیر تربیت افسران کو لاہور پولیس کے مختلف سافٹ ویئرز اور ان کی ورکنگ پر بریفنگ دی گئی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے وفد کو لاہور پولیس کی ورکنگ بارے آگاہ کیا۔ آتھری اسٹیم سیل انٹرنیشنل اور لندن ایستھیٹک کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان میں اسٹیم سیل تھراپی ٹریٹمنٹ متعارف کروانے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں دنیا بھر سے ڈاکٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیچیدہ بیماریوں کا علاج ممکن بنانے کے طریقے سے آگاہ کیا گیا۔ میڈیکل کی دنیا میں ایک اور نیا انقلابی اقدام، لندن سمیت دیگر ممالک کے بعد اب پاکستان کے شہر لاہور میں بھی پیچیدہ امراض کا نہایت کم قیمت میں علاج ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان میں پیچیدہ بیماریوں کا علاج ممکن بنانے کے لیے آرتھری اسٹیم سیل انٹرنیشنل کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آرتھری اسٹیم سیل انٹرنیشنل کے سی ای او ڈاکٹر ڈیوڈ ایل نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ایل کا کہنا تھا کہ لندن میں کامیابی کے بعد پاکستان میں انسانیت کی خدمت کے لیے پہلا ادارہ بنا رہے ہیں جہاں پر پیچیدہ ترین بیماریوں کا علاج جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسٹیم سیل تھراپی سے نہایت کم قیمت میں ممکن بنایا جا سکے گا۔ اسٹیم سیل تھراپی کی ٹیم آرتھرائٹس، ذیابیطس، آٹو امیون، اینٹی ایجنگ، کڈنی فیلئر، اسٹروک، سسکا جیسی پیچیدہ بیماریوں سے نجات کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسٹیم سیل تھراپی کی ٹیم لندن کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز کی مدد سے پاکستان میں پیچیدہ امراض کا علاج ممکن بنائے گی۔ آرتھری اسٹیم سیل کی ٹیم میں میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس، ڈاکٹر سارا مبشر، کلینیکل ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر یاسمین چودھری، ایستھیٹک فزیشین ڈاکٹر ذوالفقار سالم، پلاسٹک سرجن ڈاکٹر سعید قریشی، ڈاکٹر شہلا انور، ایستھیٹک گائنوکولوجسٹ اور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالباسط شامل ہیں۔ ہوا کہ سٹیم سیل صرف اسٹیٹکس کے لیے نہیں ہے، کرونک ڈیزیز مینجمنٹ میں بھی یہ بہت اچھا رول دے رہے ہیں۔ ڈائبٹیز ہو گیا، کرونک رینل فیلئر ہو گیا، نیورو ڈیجنریٹیو کنڈیشنز ہو گئے، اس پر ہم نے مزید ورکنگ کی اور پھر ہم نے تھوڑا جب ہماری ریسرچ ہمیں آرتھری اسٹیم سیلز ڈاکٹر ڈیوڈ گرین، عمر بٹی صاحب کے قریب لے گئے جہاں پہ ہم کٹھے کام کرتے رہے۔ So when you look at medicine over the last 50 or 100 years, most of it has been geared towards providing medications and things that, suppress symptoms, kind of like a Band-Aid. So with stem cell therapy, regenerative medicine, finally we have treatment that can work on the cause, the root cause of the problem. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا